بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر حضرات سوال یہ کرتے ہیں کہ شب برأت یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس رات میں نفلی عبادت کرنا تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، یعنی اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بناؤ، یعنی نوافل گھر میں ادا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو گھر میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے اس سے، اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ اور یکسوئی بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نفلی عبادت جتنا ممکن ہو سکے اپنی بساط کے اور طاقت کے مطابق وہ اس رات میں ہمیں کرنی چاہیے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں ایک مخصوص طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات بالکل بے اصل ہے، باطل ہے، اس لیے کہ جو نمازیں انسان سے رہ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں، وہ بغیر ادا کیے معاف نہیں ہوتی، وہ سب کی سب ادا کرنی پڑتی ہیں۔ صرف 2 رکعت پڑھ لینے سے ساری زندگی کی نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں یہ معاف ہو جانا، یہ ایک بالکل بے اصل بات ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اس رات کے اندر بعض لوگ پوری رات فضول گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، گلیوں میں، چوراہوں میں، ہوٹلوں میں وقت گزارتے ہیں، یہ بالکل بے سود ہے، بلکہ نیکی برباد، گناہ لازم کا مصداق ہے۔ اہم مسئلے 2 ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ تو حدیث شریف میں ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام اس رات قبرستان تشریف لے گئے تھے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس قدر خفیہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اپنے جانے کو مخفی رکھا اور کسی بھی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، اور بعد میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی سے بھی اس عمل کی ترغیب دینا ثابت نہیں ہے، تو اس لیے لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو شب برات میں ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا اور اس کو لازم سمجھنا اور پھر روشنی وغیرہ اس کا اہتمام کرنا، یہ دین میں زیادتی اور غلو ہے۔ البتہ بغیر کسی اہتمام اور بغیر کسی پابندی کے اگر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگلا دن جو آتا ہے جسے 15 شعبان کہتے ہیں، اس کا روزہ رکھنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن چونکہ ضعیف حدیث کے طرق جب بہت زیادہ ہو جائیں تو وہ قابل عمل ہوتی ہے، تو علماء کرام نے اسی بات کو لے کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی آدمی 15ویں شعبان یعنی 15 شعبان کا جو دن ہے، 15ویں تاریخ کو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو قبول فرمائیں گے۔ البتہ چند خرافات ہیں جو اس رات میں کی جاتی ہیں مسلمانوں کی طرف سے، جن کی طرف توجہ دلانا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آتش بازی ہے۔ یہ در حقیقت آتش پرستوں اور کفار اور مشرکین کی نقل ہے۔ ہر سال مسلمان کروڑوں روپے اس آتش بازی میں لگا دیتے ہیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ آتش بازی یہ 3 بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلا گناہ کہ اس میں فضول خرچی ہوتی ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی نے فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن کریم کے اندر شیطان کا بھائی کہا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں کفار اور مشرکین کی مشابہت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو دوسری خرابی آتش بازی کی یہ ہے کہ اس میں مشرکین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ مشابہت ہے، اور تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ اس میں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے اسلام وہ ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ کسی مسلمان کو کسی دوسرے سے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح معنی میں مومن وہ شخص ہے جس سے تمام لوگ اپنی جانوں اور مالوں پر مامون اور بے خوف و خطر رہیں، یہاں تک کہ ہماری شریعت کے اندر تو جانوروں کو تکلیف دینا بھی انتہائی مذموم اور شدید گناہ ہے۔ تو ایک عمل جو اس رات میں کیا جاتا ہے آتش بازی کا، اس کو ترک کرنا لازم ہے۔ دوسرا عمل جو کیا جاتا ہے وہ چراغاں کرنا۔ گھروں کے اندر لوگ چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں میں کرتے ہیں، قبرستانوں میں کرتے ہیں، یہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے، اور غیر مسلموں کے جو تہوار ہیں دیوالی وغیرہ ان کی نقل و مشابہت ہے۔ چنانچہ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ جو چراغاں کی رسم ہے اس کا آغاز یحییٰ ابن خالد برمکی سے ہوا ہے، جو اصل میں آتش پرست تھا۔ جب وہ اسلام لایا تو اپنے ساتھ یہ آگ اور چراغ کی روشنی بھی لایا، جو بعد میں مسلمانوں کے اس میں داخل ہو گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ چراغاں کرنا یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں گھروں کے اندر کہ کوئی خاص چیز پکائی جاتی ہے اور اس کو لازم سمجھتے ہیں، خاص طور پر میٹھا وغیرہ پکانا، حالانکہ بالکل یہ بات من گھڑت ہے، بے اصل ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ بعض جگہ دیکھا ہے کہ نئے کپڑے پہنتے ہیں اس رات میں، اور گھروں کے اندر لپائی وغیرہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس رات میں مردوں کی جو روحیں ہیں وہ گھر میں آتی ہیں۔ یہ بھی بالکل فاسد عقیدہ ہے، اس پر بھی اس عقیدے سے بھی احتراز ضروری ہے۔ اور پانچویں جو خرافات میں سے ایک پانچویں بات یہ ہے کہ لوگ اکثر اس رات میں کہتے ہیں کہ مسور کی دال پکانی چاہیے، یہ بھی بالکل بیہودہ رسم ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمام رسمیں خرافات بے اصل ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس رات کو گزاریں، کہ جو چیز ثابت ہے اور جس حد تک ثابت ہے بس اسی طرح عمل کریں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا ومن یابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یعنی میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر جو انکار کرے گا اور بات نہیں مانے گا وہ جنت سے دور رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انکار کون کر سکتا ہے؟ فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا اس نے گویا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم